جی ہاں، یہ بہت بہتر ہے۔ پیسہ آپ کی روزمرہ کے 99% مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس طرح جو دو بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے، ان کے علاوہ آپ باقی ساری جو جماعتیں ہیں پاکستان کی جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور جہاں جہاں حکومت بنانی ہے، ہم نے جس سینٹر پہ ہو، پروونس میں ہو، اس کے اوپر کام شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ چونکہ بہت اہم معاملات ہیں جس کے اندر یہ فیصلے کرنے ہیں کہ چیف منسٹر کون ہوں گے، پرائم منسٹر کون ہوں گے، اسپیکر کون ہوں گے، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کچھ نام تجویز بھی کیے ہیں اور مزید یہ کہا ہے کہ اس چیز کے لیے عدالت سے رجوع کریں تاکہ جو انفارمیشن پہنچانی ہے عمران خان صاحب تک، تاکہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں ایویڈنس کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، ڈاکیومنٹس کے ساتھ، ان معاملات پہ وہ ان تک پہنچائے جا سکیں۔ تو یہ ایک دوسرا بہت اہم جو فیصلہ تھا انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ فی الحال کے لیے جو کن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے الائنس کی، وہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں اور آپ کو جلد وہ سامنے آ جائیں گی کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے سینٹر پہ بھی اور پروونسز پہ بھی۔ اس کے علاوہ میرے کولیگز بتائیں گے آپ کو مزید اگر کوئی معاملات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کوشش کرتی رہی تھی، جب دو حکومتیں ڈیزالو ہو گئی تھی، سپریم کورٹ کے تھرو بھی اور ہائی کورٹ کے تھرو بھی، کہ الیکشن ہو تو فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے کینڈیڈیٹ اور ورکر کی یکساں شرکت ہو۔ وہ آپ لوگوں نے دیکھا، تھرو آؤٹ کوشش کی گئی کہ پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ انتخابات سے ہی پارٹیسپیٹ نہ کر سکے، پھر اس کی لیڈرشپ کو بھی دور رکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے 5 دن کے اندر 3 سزائیں بھی دی گئی، 14 سال بھی، 10 سال بھی اور 7 سال بھی۔ کوشش یہی کی گئی پری پول کہ عوام کے پاس ایک میسج جائے کہ خان صاحب ابھی بڑا عرصہ کے لیے جا چکے ہیں، آپ کسی اور طرف دیکھیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے، عوام کے طاقت سے سرخرو کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ ایسی الیکشن ہوئے ہیں جس میں ساری لیڈرشپ جیل میں ہوتے ہوئے بھی، جس کے نشان کے بغیر بھی عوام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، غلامی نامنظور ہے۔ الحمدللہ عوام نے بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک فکس فگر بتا رہا ہوں، یہ ہمارے ایگزیکٹ فگر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وائٹ پیپر میں۔ یہ ہماری وہ سیٹیں جو ہماری جیتی ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو فگر دیا ہے وہ ہوگا، اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں، یہ 100% ہماری جیت ڈیفیٹ میں گیا ہے۔ بلوچستان کے 16 سیٹوں میں سے ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہیں 4۔ پنجاب کے 139 سیٹ میں سے جس پہ الیکشن ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کی، اس میں ہم 115 سیٹیں جیت چکے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں 61 سیٹوں میں سے ہم 16 سیٹیں جیت چکے ہیں۔ کے پی کے میں 44 میں سے 42 سیٹس ہم جیت چکے ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں 180 سیٹیں جیت چکی ہے اور یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ وائٹ پیپر میں اس کے فارم 45 شیئر کریں گے کہ یہی ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا اس ووٹ کا احترام کیا جائے۔ جب ووٹ میں جاتے ہیں، ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پریزائڈنگ افسر فارم 45 بناتا ہے ووٹ کاؤنٹ کر کے، وہی پریزائڈنگ افسر ریٹرننگ افسر کے پاس جا کر کے فارم 47 بناتا ہے، ان کو ٹیلی کرا کے فارم 48 بناتا ہے۔ ہمارا مطالبہ فقط اتنا ہے کہ جو یہ عوامی مینڈیٹ ہے، جو ڈالے گئے ووٹ ہے، ان کا جو کاؤنٹ ہے، عوام کا فیصلہ، وہ ہمیں منظور ہے۔ ہم عدلیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کرتے ہیں، خاص کر سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ کی ذمہ داری ریمائنڈ کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ پریزائڈنگ افسران، ریٹرننگ افسران،
ڈسٹنگ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ وہ انفلوئنس میں نہ آئے.